قرآن کریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ تمام الہامی کتب سے بڑھ کر عز و شرف والی کتاب، جو حق و باطل میں فرق کرنے والی، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور سے منور کرنے والی، ایمان والوں کو جنت کی بشارت دینے والی اور کفر کرنے والوں کو، انکار کرنے والوں کو جہنم سے ڈرانے والی عظیم کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کے لیے یہ کلام اس رات نازل ہوا جس رات کی عبادت 1000 مہینوں یعنی 83 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ قرآن کریم کے 8 نام ہیں: القرآن، الکتاب، الفرقان، الذکر، التنزیل، الحق، احسن الحدیث، برہان۔ تفسیر قرآن مجید۔ قرآنی آیات سن کر اہل ایمان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت دے دو جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ جو مصیبت ان پر آتی ہے وہ صبر کرتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورہ حج۔ اگر قرآن کریم کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے پھٹا پڑتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات سن کر اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا على ربهم يتوکلون۔ مومن وہ ہے جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے فضائل۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا، تو کیا جانے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا انا نحن نزل الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک ہم نے ہی یہ قرآن نازل فرمایا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم، تدریس، تبلیغ، اس پر عمل جہاد کبیر ہے۔ فلا تطیع الکافرین وجاہدہم جہادا کبیرا۔ کافروں کی باتیں نہ مان اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن کے ساتھ خلاف جہاد کر۔ سورہ الفرقان۔ تلاوت قرآن کی فضیلت۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آگاہ رہو، اطمینان قلب اللہ کے ذکر میں ہے۔ اسی طرح کچھ ربانہ سے شروع ہونے والی دعائیں بھی قرآن کریم میں سکھلائی گئیں، جیسے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا۔ اسی طرح ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر،
اور بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور بہت سی دعائیں سکھلائیں گئی، جس سے اگر ایمان والے لوگ پریشانی میں ہوں، غم میں ہوں، وہ اپنے رب کو ان دعاؤں سے یاد کریں تو رب تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں پہ بہت رحم کرنے والا ہے، وہ رب رحم کرتا بھی ہے، اور ان دعاؤں کو ضرور پڑھنا بھی چاہیے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی ایمان والا پریشان ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی مدد کے لیے قرآن بھی نازل کرتے ہیں، جیسا کہ عورتوں کے لیے بھی قرآن پاک کی کچھ آیات نازل ہوئیں، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان پہ جب تہمت لگائی گئی تو رب تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات نازل کی اور ان کو اس پریشانی میں تسلی دی، اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایک پاک باز عورت تھیں۔ پھر جیسے سیدہ حولہ کے بارے میں وہ ان کو جو پریشانی آئی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں اور ان کو بھی ان کے حق میں ان کو تسلی دی گئی۔ اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام پہ وہ جب پریشان ہوا کرتے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کرتے تھے، جیسا کہ بہت سے انبیاء کی دعائیں بھی قرآن پاک میں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام پریشان ہوئے تو انہوں نے بھی کہا تھا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، اور پھر اسی طرح ایک اور نبی کی وہ دعا ہے کہ ربی غالباً موسیٰ علیہ السلام کیا ربی انی لما، انہوں نے بھی پڑھا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے بھی کہا، رب کو پکارا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح جب آدم علیہ السلام نے ان سے غلطی ہوئی اور پھر انہوں نے بھی تو پکارا تھا ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو قرآن کریم ایمان والوں کے لیے بے شک ایمان والوں کو بھی تسلی دیتا ہے کہ اگر کوئی غم پریشانی پہنچے تو صبر سے کام لیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا غم بتائیں۔ اسی طرح حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کا ایک گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ دوران تلاوت ایک بادل آیا اور گھوڑا اسے دیکھ کر بدکنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ ایک سکینت تھی جو تلاوت قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ قرآن کریم پر عمل کرنے والا مومن قابل رشک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور وہ اس کی رات کی گھڑیوں اور دن کی گھڑیوں میں تلاوت کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو وہ دن اور رات میں اسے خرچ کرتا ہے۔ تلاوت قرآن مجید کے آداب: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعْ، اور قرآن پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ سورہ نحل قرآن مجید ٹھہر کر اور آرام و سکون سے پڑھنا چاہیے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن مجید خوب ٹھہر کر پڑھو۔ دوران تلاوت آنسو بہانا مستحب ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، منہ کے بل اور علم والے جب قرآن سنتے ہیں روتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، اور اس سے ان کے خشوع میں اور علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب پہلی وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی
تو جبرائیل علیہ السلام نے جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا اقرا پڑھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے بھیجا اور پھر فرمایا پڑھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر بھیجا، پھر فرمایا پڑھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے زور سے بھیجا اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھنا شروع کیا۔ اسی طرح کچھ آیات کی بھی فضیلت ہے، جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ سے ہر کام شروع کیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی احادیث آگے آئیں گی۔ قرآن مجید سکھانے کی فضیلت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم دین سیکھنے کے لیے سفر کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جو علم دین کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے فرشتے اس کے قدموں میں پڑ بھی بچھاتے ہیں۔ قرآن مجید سکھانے والے کو اللہ تعالیٰ درج ذیل نعمتوں سے نوازتے ہیں، ان پر سکینت نازل کی جاتی ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، فرشتے ان کے گرد و پیش احترام سے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فخریہ طور پر فرشتوں میں کرتے ہیں۔ بعض قرآنی صورتوں کی فضیلت، ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ ہی سب المثانی ہے، اور یہ ایک عظیم قرآن ہے عظیم قرآن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے کچھ صورتوں نے بوڑھا کر دیا، جن میں سورہ واقعہ، سورہ المرسلات اور سورہ نبأ وغیرہ ہیں۔ سورہ کہف کی فضیلت، سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرنے والے کو فتنہ دجال سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ بس کر دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔